سے گزارش ہے کہ باہر جو ساتھی آ رہے ہیں ان کو مسجد کے اندر بھیجیں. مسجد کے اندر کافی جگہ باقی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. صدق الله العظيم. قابل قدر ملت کے معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، دینی بھائیوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی اور عزیز طلباء، آج کے جلسے کے دو عنوانات ہیں، دو ٹاپکس ہیں. ایک تو شان مصطفیٰ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، اور دوسرا ہے خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کی حاضری. کیونکہ آج وہ قرآن اندازی بھی ہونے والی ہے اور خوش نصیب استاد کا انتخاب بھی ہوگا اللہ کے گھر حاضری کے لیے. اس لیے ہم کوشش کریں گے دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنے کی. محترم بھائیوں، ہم کو دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے اللہ سے بھی اپنا تعلق اور رابطہ رکھنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اپنا تعلق رکھنا ہے. ہم کو صحیح مسلمان بن کر زندگی گزارنے کے لیے اللہ سے بھی ہمارا تعلق ضروری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمارا تعلق ضروری ہے. دونوں میں سے صرف کسی ایک سے ہمارا تعلق اور دوسروں سے نہ ہو تو پھر اسلام سے، دین سے ہمارا تعلق صحیح نہیں ہو سکتا. نجات حاصل کرنے کے لیے دونوں سے تعلق کو جوڑے رکھنا ضروری ہے. اس کو ہم دوسرے انداز میں یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ سے تعلق کے لیے اللہ کے گھر یعنی مسجد سے تعلق ضروری ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے لیے اللہ کے رسول کا گھر یعنی مدرسے سے بھی تعلق ضروری ہے. جس طریقے سے اللہ و رسول دونوں میں سے صرف کسی ایک سے اپنا تعلق رکھے، دوسرے سے تعلق نہیں رکھنا، یہ صحیح مسلمان نہیں ہونے کی علامت ہے. اس کے ایمان کے اندر، اس کے دین کے اندر کمال پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو مسلمان ہی بننا اس کو مشکل ہے. ایسے ہی ایک طرف اللہ سے تعلق کے لیے مسجد سے بھی تعلق ضروری ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے لیے مدرسے سے تعلق ضروری ہے. اور میں کہ مسجد سے تعلق رکھنے کی وجہ سے بندے کے اندر اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے، اور مدرسے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے اللہ کے نبی سے تعلق قائم ہوتا ہے. اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عبادت کا حکم دیا، بندگی کا حکم دیا، اپنے احکام، اپنی تعلیمات اور اپنی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے کا ہم کو حکم دیا. لیکن اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، اللہ کے احکام کیا ہیں اور اللہ کی تعلیمات اور ہدایات کیا ہیں، اللہ کی مرضیات کیا ہیں، یہ بتانے والی ہستی ہے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اور آپ نے ہم کو یہ چیزیں بتلائی ہیں علم کے ذریعے سے، اور یہ علم مدرسے کے اندر دیا جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، اپنی زندگی کے اندر دین کو صحیح رخ سے باقی رکھنے کے لیے مسجد سے بھی اپنا تعلق رکھنا ہے، مدرسوں سے بھی اپنا تعلق رکھنا ہے۔ جو لوگ اپنی زندگی میں دین کو باقی رکھنے کے لیے صرف مسجد سے تعلق کو کافی سمجھتے ہیں، مدرسے سے تعلق کو ضروری نہیں سمجھتے، ان کے دین کے اندر کمزوری رہتی ہے، کبھی بھی ان کے دین سے قدم پھسل سکتے ہیں، کبھی بھی شیطان ان کو اچل سکتا ہے۔ اب شیطان بولے تو دو قسم کے ہیں شیطان، کہتے ہیں دو قسم کے شیطان، دیکھنے والے شیطان اور نہیں دیکھنے والے شیطان۔ آپ بولیں گے یہ کیا نئی بات بالکل جاری مقصد تمہیں، نہیں دیکھنے والا شیطان دکھتا نہیں، بول سنے تھے اب تک، تم ایک نئی بات بول رہے ہیں۔ میں نئی بات نہیں بول رہا ہوں، اللہ میں بولے، اللہ میاں بولے کہ شیطان دیکھنے اور نہیں دیکھنے والے بھی رہتے، دیکھنے والے بھی رہتے۔ سورہ ناس سب کو یاد ہوگا نا، اعوذ برب الناس، کیا ہے اس میں؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ اس کے بعد آخر میں ہے من الجنۃ والناس۔ سورہ ناس کے اندر بتلایا گیا ہے کہ ہم دونوں قسم کے شیطانوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، دیکھنے والے شیطان سے بھی اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، نہیں دیکھنے والے شیطان سے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ دیکھنے والے شیطان کیا؟ یہ فتنے، دیکھنے والے شیطان بولے تو باطل فرقے، قادیانی بولو اور شکیل بن حنیف بولو، گیا کی شہر بارش کے میڈموں کی طرح پٹاپٹ ہی جانے بیٹھے جگہ جگہ۔ یہ سب کیا ہے؟ دونوں قسم کے شیطانوں سے اپنے دین کو بچا کے رکھنے کے لیے ایمان یعنی علم ضروری ہے، علم کے لیے علماء اور مدرسے سے اپنا تعلق ضروری ہے۔ اس لیے بھائیوں، جہاں جتنے ہمارے بھائی آئے ہوئے ہیں وہ بھی ذہن میں رکھیے، وہ خود بھی اس کو اچھی طرح سمجھیے، اور اپنے ملنے جلنے والوں کو بھی سمجھائیے کہ موجودہ زمانے میں خاص طور پر دین کو فتنوں سے اور دونوں قسم کے شیطانوں سے، دیکھنے والے شیطانوں سے بھی نہیں دیکھنے والے شیطانوں سے بھی دین کو بچا کے رکھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ علم ضروری ہے، اور وہ علم حاصل ہوتا ہے مدرسوں سے جڑے رہنے سے۔ اس پر میں سمجھایا کہ بھائی اللہ سے بھی تعلق ضروری ہے اور اللہ کے رسول سے بھی تعلق ضروری ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے مدرسوں کو رسول اللہ گھر کا گھر کہا، کہیں کو اس کے پیچھے ایک ریزن ہے، اس کا ہے سیرت پڑھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی مسجد بنائی وہاں آپ نے مسجد کے ساتھ ساتھ جو ہے مسجد کے ساتھ ساتھ آپ نے مدرسے کی بھی فکر فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں نبی بننے کے بعد 7 سال تک بیت اللہ شریف خانہ کعبہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ جب آپ نبی بننے کے 7 سال کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ اب وہ مکے کے ٹائیگر تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ کیا تھے؟ مکے کے ٹائیگر، پہلوان۔ ہمارے نبی نے محنت کر کے مسلمانوں میں پہلوانوں کو بھی پیدا کیا، مگر ہم لوگوں کے ویسے پہلوان نہیں تھے لوگ۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی پہلوانی کو غریبوں کو دھپا مار کے اس کا پیسہ چھین لینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ کسی یتیم کا مال ہڑپنے کے لیے ہماری پہلوانی اور طاقت و قوت کا استعمال ہو رہا ہے۔ کسی بیوہ کو لوٹنے کے لیے ہماری طاقت و قوت اور پیسے کا استعمال ہو رہا ہے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں جو پہلوانوں کو ٹائیگروں کو پیدا کیا وہ ایسے نہیں تھے، وہ غریبوں کی مدد کرنے کے لیے اپنی طاقت کا استعمال کرتے تھے۔
وہ بیواؤں کا سہارا بننے کے لیے اپنی طاقت کا استعمال کرتے تھے، وہ دین کی سربلندی کے لیے اپنی طاقت کا استعمال کرتے تھے، دشمنان اسلام سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنی طاقت کا استعمال کرتے تھے، دین کو آگے پہنچانے کے لیے رکاوٹ ڈالنے والے دشمنوں کو رستے سے ہٹانے کے لیے اپنی طاقت کا استعمال کرتے تھے۔ خیر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی بننے کے 7 سال کے بعد مسلمان ہوئے تو سب لوگوں کو اللہ کے نبی کو لے جا کے بیت اللہ شریف میں نماز پڑھنا شروع کریں۔ اس سے پہلے کیا کرتے تھے، چھوٹا سا گھر تھا ایک صحابی کا، دار ارقم، وہاں نمازیں بھی پڑھتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے، دین بھی سکھاتے تھے۔ پھر اس کے بعد سرکار ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ آپ نے مسجد کی تعمیر میں خود بھی دلچسپی لیا ہے، صحابہ کے ساتھ خود بھی کام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مسجد نبوی کے اندر ایک حصہ ریزرو کر دیے، صفہ بولتے ہیں نا اس کو، تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ تو ہر جگہ بھائیوں سیرت بھی پڑھنا ہے تاکہ پیارے نبی سے ہمارا تعلق قائم ہو، علم بھی حاصل کرنا ہے تاکہ پیارے نبی سے ہمارا تعلق مضبوط ہو، اور اس علم کی روشنی میں عبادت کرنا ہے۔ میں عام طور پر سمجھانے کے لیے بولتا ہوں بھائیوں کہ اللہ رسول میں کیسا جوڑ ہے ویسی مسجد مدرسے کا جوڑ ہے۔ مسجد اللہ کی عبادت کی جگہ ہے تو مدرسہ عبادت کے سیکھنے کی جگہ ہے، مسجد قرآن کی تلاوت کرنے کی جگہ ہے تو مدرسہ تلاوت کے سیکھنے کی جگہ ہے، مسجد اللہ کو یاد کرنے ذکر کرنے کی جگہ ہے تو مدرسہ اللہ کی یاد اور ذکر کے سیکھنے کی جگہ ہے۔ مسجد جو ہے وہ پاکی صفائی ستھرائی کے ساتھ رہنے کی جگہ ہے تو مدرسہ پاکی صفائی ستھرائی کے سیکھنے کی جگہ ہے۔ وہ سیکھ کے کرے سو عبادت صحیح رہتی ہے، سیکھ کر کی ہوئی عبادت کے اندر جان پیدا ہوتی ہے اور آدمی کی زندگی میں اثر انداز بھی ہوتی ہے، اللہ کے پاس قبول بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی تعلق، اللہ کے نبی سے بھی تعلق۔ اس لیے میرے کو یاد آیا کہ بھائی ایک تو ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے مدرسہ ہے، اور پھر اس میں سیرت کا بھی ذکر ہو رہا ہے جلسے میں، اور قرآن دازی بھی۔ اللہ کے گھر کو پہنچنے والے خوش نصیب استاد کا انتخاب ہوگا تو اس طریقے سے اللہ کے گھر سے ہمارا تعلق، اور مدرسہ ہونے کی حیثیت سے مدرسے سے ہمارا تعلق۔ میرے بھائیوں، جہاں تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق باتیں تو ضروری اور مفید درجے کی آ چکی ہیں۔ دیکھیے، میں یہاں سے بات شروع کرتا ہوں کہ ایک مسلمان کو زندگی گزارتے ہوئے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا جو رشتہ ہے، پیارے نبی سے اس کا جو تعلق ہے، پیارے نبی سے اس کی جو نسبت ہے کہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، یہ تعلق کو کمزور ہونے نہیں دینا، یہ تعلق کو ٹوٹنے نہیں دینا، کیونکہ دنیا کے اندر کوئی بھی تعلق ہو فائدے سے خالی نہیں۔ دنیا کے اندر کوئی بھی تعلق جو ہے فائدے سے خالی نہیں، یا تو مقصد جڑا ہوا رہتا یا فائدہ جڑا ہوا رہتا۔ اب دیکھیے، ماں باپ کا اولاد سے تعلق، اولاد کا ماں باپ سے تعلق، کیونکہ ایک دوسرے سے فائدے متعلق ہیں، ضرورتیں متعلق ہیں۔ میاں بیوی کا آپس میں ایک دوسرے سے تعلق، بھائی بھائی کا آپس میں ایک دوسرے سے تعلق، رشتہ داروں کا ایک دوسرے سے تعلق، پڑوس کا ایک دوسرے سے تعلق، مسلمان کا مسلمان سے، دوست کا دوست سے، کوئی بھی تعلق فائدے سے خالی نہیں ہے۔ لیکن جتنے بھی دنیا کے رشتے کے تعلقات ہیں وہ صرف اسی دنیا کے حد تک ہے۔ آنکھ بند ہونے کے بعد یہ دنیا کے رشتے کچھ کام آنے والے نہیں ہیں۔ لیکن ایک مسلمان کا، ایک امتی کا اپنے نبی سے جو رشتہ ہے وہ اصل رشتہ ہے، کیونکہ یہ رشتہ جو ہے دنیا کے اندر بھی کام آنے والا ہے، مرتے وقت بھی کام آنے والا ہے، مرنے کے بعد قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے تب بھی کام آنے والا ہے۔ اس لیے ہمارا اپنے نبی سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔
بزرگوں نے فرمایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ہم نے جو بزرگوں سے سیکھا ہے اور سنا ہے اور سمجھا ہے، اس میں سے ایک بات ہم آپ کو بتلاتے ہیں۔ بہت لمبی ہے بات، بہت دیر ہو جاتی ہے، اس کو میں تھوڑا شارٹ کر کے سنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، لائٹاں جلے ہوئے ہیں، روشنی آ رہی، پنکھا چل رہا، پتیاں ہل رہے، ہوا آ رہی، لیکن مسجد کے اندر وائرنگ ہو گئی، لائٹاں بھی لگا دیے، پنکھے بھی لگا دیے، کھٹکا کھولے تو لائٹاں نہیں آ رہی، اندھیرا دور ہو رہا نہیں، کھٹکا کھولے تو فین نہیں چل رہا، ہوا نہیں آ رہی۔ ارے کیا ہوا بھائی؟ بہترین شاندار منصب جو ہے لائٹاں لگائے نا جی، اتنے شاندار مہنگے زبردست پنکھے ہیں، پھر بھی کیوں نہیں لائٹیں آ رہی؟ پنکھے ہل رہے کیوں نہیں؟ پتیاں کیوں نہیں ہل رہی؟ تو معلوم ہوا صاحب، یہ تو بات کے درجے کے کام ہیں، اصل کرنے کا کام ہی نہیں کرے۔ وہ کیا؟ وہ جو روڈ سے تار جا رہا نا، کرنٹ کا کھمبے سے وائر جا رہا، اس کو مسجد کے وائر سے نہیں جوڑے، کھمبے سے جانے والے لائٹ کا جو تار ہے وہ تار کو مسجد کے تار سے جوڑے تو یہ لائٹاں بھی آتے، روشنی بھی آتی، پتیاں بھی چلتے، پنکھے بھی چلتے، ہوا بھی آتی۔ بالکل اسی طریقے سے میرے بھائیوں، 5 ایسے بنیادی نورانی تار ہیں کہ ان تاروں سے ہم اپنے دل کا پیارے نبی سے رشتہ جوڑیں گے تو ہمارے دل کے اندھیریوں میں روشنی پیدا ہوگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی، تو پھر اس روشنی کے نتیجے میں ہمارا دل جگمگا اٹھے گا، اور پھر اس کے نتیجے میں زندگی روشن اور تابناک ہو جائے گی۔ وہ 5 نورانی تار کیا ہے؟ اچھی طرح ذہن میں رکھو بھائیوں، میں جو ایک سبق کے طور پر پہلے بولوں گا، اس کے بعد تھوڑا سمجھاؤں گا، اچھی طرح اس کو بلکہ ہو سکے تو یاد کر لو اگر یاد رہ سکتا تھا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں تعلیم دینے کے لیے بھیجا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کے لیے بھیجا؟ تعلیم، علم دینے کے لیے آئے سرکار، لوگوں کو تعلیم دیے، علم دیے، اور ہم امتی کا کام کیا ہے؟ ان سے تعلیم لینا۔ اگر میرے کو اپنے نبی سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے تو پیارے نبی سے میرے کو علم لینا ضروری ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں لوگوں کی تربیت کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی تربیت فرمائی، اور امتی کا کام ہے کہ پیارے نبی سے وہ تربیت لینا۔ تو تربیت کے راستے سے ہمارا اپنے نبی سے تعلق مضبوط ہے۔ پیارے نبی کو اللہ نے دنیا کے اندر ایک نمونہ، آئیڈیل بنا کر بھیجا ہے، اسی لیے امتی کا کام ہے کہ ان کی اطاعت کرنا۔ نبی وہ شخصیت اور ہستی ہے کہ جن کی اطاعت کی جائے، اور امتی کا کام ہے کہ ان کی اطاعت کرنا، یعنی انہوں نے جو تعلیمات اور ہدایات ہم کو دیا ہے اس کو زندگی میں لانا۔ چوتھی چیز، نبی مطبوع ہیں، راستہ دکھانے والے ہیں، اور نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہم امتیوں کی ذمہ داری ہے۔ نبی مطبوع ہیں، ہم کیا ہیں؟ تابع۔ ان کی اتباع کریں گے ان سے تعلق قائم ہوگا، ان کی اطاعت کریں گے تو ان سے تعلق قائم ہوگا، ان کی اتباع کریں گے تو ان سے تعلق قائم ہوگا۔ نبی کو اللہ نے بشیر بنایا، یعنی اللہ کی عبادت، بندگی اور اچھے کام کرنے پر نبی نے دنیا اور آخرت کے فائدے بتلائے ہیں۔ یہ نبی کی بتلائی ہوئی باتوں پر یقین کر کے ان کاموں کو زندگی میں لانا جن کاموں کی بشارتیں ہمارے نبی نے سنائی ہیں، اور نبی کو اللہ نے نذیر بنایا، یعنی اللہ کی نافرمانی اور گناہ کرنے پر دنیا اور آخرت کے نقصانات سے ڈرانے والے۔ ہم امتیوں کا کام ہے کہ نبی کے بتلائی ہوئی چیزوں پر یقین
یقین کر کے اللہ کے عذاب اور نقصانات سے ڈر کے ان تمام برے کاموں سے بچنا جن برے کاموں پر نقصان بتلایا ہے نبی نے۔ یہ 5 کام کریں گے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق مضبوط رہے گا۔ یہاں ایک بات سمجھے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو پیدا کرنے کے لیے کچھ کام وہ ہیں جو دنیا کے لوگ بتا رہے ہیں۔ میری بات کو سمجھنا اچھی طرح، پیارے نبی سے تعلق کا اظہار کرنے کے لیے کچھ کام وہ ہیں جو دنیا کے لوگ بتا رہے ہیں، اور پیارے نبی سے تعلق قائم کرنے کے لیے کچھ کام وہ ہیں جو اللہ نے اور اس کے خود رسول نے بتلایا۔ اب بولیے ذرا مجھے کہ پیارے نبی سے تعلق قائم کرنے کے لیے انسانوں کی بتلائی ہوئی باتیں اور کام یہ زیادہ اچھے ہیں یا خود اللہ رسول کے بتلائے ہوئے کام زیادہ اچھے ہیں؟ بولو بھائیو۔ اب جو چیزیں معاشرے میں ہو رہی ہیں، سماج میں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کے محلوں میں بستیوں میں ہو رہی ہیں، پیارے نبی سے محبت کے اظہار میں کیا کیا ہو رہے ہیں ان کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فتح اللہ پور کے لوگ بہت ہوشیار ہیں، فتح کے معنی کھولنے کے اللہ نے تم لوگوں کے دماغوں کو کھول دیا۔ اب جس کا دماغ کھل جاتا اس کو بات سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ فتح اللہ بہت بڑی بات ہے، اللہ نے تو کھلنا، کیا کھولنا؟ دماغ کھول دینا، بات کو کھول دینا، یہ فتح اللہ پورے ہے۔ یہاں کے لوگوں کو تو دین کی بات، اللہ کی بات اور اچھی طریقے سے سمجھ میں آنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے تم لوگوں کے گاؤں کے نام کے اندر ہی رکھ دیا۔ اللہ کی باتیں جن پر کھل جائیں ویسی بستی کو بولتے ہیں فتح اللہ۔ تو آپ لوگ تو ہوشیار ہو گئے، بات سمجھتے ہیں۔ تو معاشرے میں پیارے نبی سے محبت اور تعلق کے اظہار میں کیا کیا کام ہو رہے ہیں میں سے زیادہ آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ تو اب دیکھیے پیارے نبی سے محبت اور تعلق کے اظہار میں جو دنیا کے لوگ بتلا رہے ہیں وہ دنیا کے انسانوں کی بتلائی ہوئی چیزیں ہیں، جس کے اندر کامیابی ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ کی طرف سے جو بات آتی ہے، اللہ کے رسول کی طرف سے جو بات وہ پکی، اس کے اندر جو ہے فائدہ یقینی ہے۔ اسی لیے پیارے نبی سے محبت اور تعلق کے اظہار کے لیے لوگ جو باتیں بول رہے ہیں، لوگ جو کام بول رہے ہیں اور کر رہے ہیں، ان کو چھوڑو، اور میں جو بول رہا ہوں ان کو اختیار کرو۔ نہیں، میں کہاں سے بول رہا ہوں؟ ہمارے باپ دادا کی لکھی ہوئی چیز نہیں ہے، میں قرآن کے حوالوں سے، حدیثوں کے حوالے سے بول رہا ہوں۔ لوگوں کے بتلائے ہوئے اللہ کے نبی سے محبت اور تعلق کے اظہار کی چیزوں کو چھوڑو۔ خود اللہ نے اور اللہ کے رسول نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق کے اظہار کے لیے جو باتیں خود اللہ اور اس کے رسول نے بتلائی ہیں ان کو اختیار کرو۔ اس میں سب سے پہلی چیز میں بتائیں علم ہے۔ اللہ نے قرآن میں بول رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ایک ایسے نبی کو بھیج کر جو نبی تمہارے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، جو نبی تمہاری تربیت کرتے ہیں، جو نبی تم کو علم دیتے ہیں۔ تو نبی کا کام کیا ہے؟ علم دینا۔ آپ نے دنیا کے انسانوں کے سامنے اپنا تعارف کروایا، فرمایا کہ انما بعثت معلما، میرا کام ہے لوگوں کو تعلیم دینا، سکھانا۔ چنانچہ حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، اور میں کہ میری مثال تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے ایک باپ کی مثال ہوتی ہے اولاد کے حق میں، کہ جیسے ایک باپ اپنی اولاد کو انگلی پکڑ پکڑ کے سکھاتا ہے کیسے چلنا، کیسے بات کرنا، کیسا کھانا، کیسا پینا، لوگوں سے کیسے بات کرنا، زندگی کا ایک ایک ڈھنگ سکھاتا ہے باپ انگلی پکڑ کے۔ اور میں کہ ایسی اللہ نے مجھے باپ بنایا، میں بھی تم کو آخرت اور دین کی باتیں سکھاتا ہوں۔ نبی نے جو جو چیزیں سکھائی وہ سیکھنا، اور یاد رکھنا بھائیو، جو نبی سے جتنا علم لیں گا وہ نبی سے اتنا قریب ہوگا، جو نبی سے جتنا علم لیں گا
اس کا تعلق نبی سے اتنا مضبوط ہوئے گا۔ اور ایک بات یاد رکھنا اچھی طرح، اگر نبی کا سکھایا ہوا علم ہمارے پاس ہوئے گا تو نبی سے محبت اور تعلق کے اظہار میں جو چیزیں غلط بتلائی جا رہی ہیں ان کو غلط ہے بول کے تو سمجھ میں آئیں گا نا۔ علم نہیں رہنے کی وجہ سے جن چیزوں کا تعلق نبی کی محبت سے نہیں ہے، جن چیزوں کا تعلق نبی سے تعلق قائم کرنے سے نہیں ہے، ہم نے علم نہیں رہنے کی وجہ سے ان چیزوں کے بارے میں سمجھ رکھا ہے کہ نبی سے تعلق کرنا ہے تو یہ کرنا ضروری ہے۔ یہ جہالت ہے، معلومات نہیں ہے، اس لیے علم حاصل کرنا پڑے۔ نبی نے ایمان سکھایا ہے، نبی سے ایمان حاصل کرنا، نبی نے صحیح عقیدے ہم کو دیے تو صحیح عقیدہ دینا، نبی نے ہم کو عقیدہ دیا کہ جتنے نبی دنیا کے اندر آئے ان سب کا سلسلہ میرے آنے کے بعد ختم ہو گیا، میرے آنے کے بعد پھر قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ سب عقیدے لینا، نبی کی باتوں پر یقین، سب سے پہلی چیز ہے نبی سے کیا لینا؟ علم حاصل کرنا۔ نبی نے نماز سکھائی ہے تو نبی سے نماز سیکھنا۔ نبی نے زکوٰۃ سکھایا ہے کہ تم اگر مالدار ہو تو تم کو زکوٰۃ کیسے ادا کرنا چاہیے۔ نبی نے حج کرنا کا طریقہ سکھایا ہے، چنانچہ اللہ کے نبی نے ایک ہی حج کیا ہے، اونلی ون اور فائنل حج۔ اس میں آپ نے حجۃ الوداع میں لوگوں سے کہا کہ خذوا عنی مناسککم، اے لوگوں یہ میری زندگی کا آخری سال ہے، اس کے بعد میں دنیا میں نہیں رہوں گا، آؤ مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ آپ نے فرمایا عمرہ کرنا انہوں نے سکھایا، قربانی انہوں نے سکھایا، شادی کیسے کرنا انہوں نے سکھایا ہے۔ یہ سب طریقے سیکھنا ہے۔ خالی قرآن پڑھنا سکھائے نبی، خالی نمازیں سکھائے نبی نے اخلاق بھی سکھایا، تجارت کرنا نبی نے سکھایا، دوستیوں کے ڈھنگ نبی نے سکھائے، لوگوں سے تعلق کے طریقے نبی نے سکھائے، چھوٹے بڑوں کا ادب، طریقہ، فائدہ کیا ہے، یہ سب اللہ کے نبی نے سکھایا۔ تو نبی نے جتنی چیزیں سکھائی ہیں اتنی چیزیں سیکھنا۔ اگر نبی کی سکھائی ہوئی چیزوں کو ہم سیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نبی سے ہمارا تعلق ہے۔ نبی کی سکھائی ہوئی چیزوں کو ہم نہیں سیکھ رہے ہیں تو چاہے نبی سے محبت ہے بول کے کتنے بھی گلے پھاڑ لو، گلے بیٹھ جائیں گے، مگر نبی سے تعلق قائم نہیں ہوگا۔ کئی جگہ میں جا رہا تھا، یہاں تو ویسے لوگ نہیں ہوں گے، برا نہیں لگنا چاہیے، اگر کسی کو برا لگے تو معافی چاہتا ہوں میں۔ ایک میں حیدرآباد میں جا رہا تھا، رستے سے ایک جگہ ایک صاحب تقریر کر رہے ہیں، انہوں نے کہا اے لوگوں، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ علم نہیں رہنے کی وجہ سے کیسے غلط چیزوں کو لوگ صحیح سمجھے ہوئے ہیں۔ اے لوگوں، میرے ظاہر کو مت دیکھو، میرے دل کو دیکھو، اگرچہ کہ میرا ظاہر نبی کے اس طریقے کے خلاف ہے مگر میرے دل میں نبی کی محبت ہے۔ واہ 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 واہ۔ میں جاتے جاتے ایک آدمی سے ہلو پوچھا، آج جھوٹ بولانا رہے نا ڈاکو صاحب، ارے ہم کسی کے دل کو دیکھنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ دل کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اللہ نے خود بول رہے ہیں قرآن میں انہ علیم بذات الصدور، دلوں کی حالت کو دیکھنے والے اللہ میں آئے۔ اس کا ظاہر چونکہ نبی کے شریعت کے خلاف ہے اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، نبی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب تیرے دل میں محبت ہے نہیں ہے، وہ ہم تو نہیں، وہ اللہ میں فیصلہ کرنے والے ہیں۔ ہم ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کرنے والے ہیں، ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہمارا کام ہے، دل کی حالت اللہ جانتا ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ علم نہیں رہنے کی وجہ سے ہے، کچھ سمجھ لے رہے ہیں کچھ۔ حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بہترین مثال دی ہے، میں اکثر کوشش کرتا ہوں اپنی تقریروں میں حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ کوئی نہ کوئی بات اور واقعہ ہو، کیونکہ ہم کو دین ملا اور گھر میں سب سے پہلے دین کا شعور ملا۔ حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی برکت ہے، بزرگوں کی صحبتیں بھی ملی تو اسی وجہ سے۔ تو انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ اندھا آدمی آنکھوں دکھتا نہیں، سردی کا زمانہ تھا، رستے میں سردی کے زمانے میں سانپ سکڑ کے پڑا ہوا، اور گاؤں میں جو سانپا یہاں چلتے رہتے ہیں، گاؤں کے لوگوں کو اندازہ ہے، شہر والوں کو مسئلہ ہے۔ ایک جگہ میں جا رہا ہوں، ٹریفک فل ہے، ارے کیا ہوا بھائی، کہیں کو ٹریفک جام ہے، تو معلوم ہوا ایک سانپ کا بچہ ہے۔ ارے زندگی میں سانپ نہیں تو ملتا رہا، ایسا مجمع جمع ابھی پہلی بار دیکھو، یہ شہر والے نادی دیکھ ان کو کیا ہوا سانپ،
گاؤں والوں تو یہاں وہ دیکھتے رہتے مارتے نہیں رہتے ہیں، مسئلہ ہی نہیں۔ اس لیے گاؤں کے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک آدمی اندھا راستے سے جا رہا، سانپ سردی کی وجہ سے سگڑ کے پڑا ہوا ہے۔ اب وہ اندھے کو کیا چاہیے؟ لاٹھی۔ بھوکے کو کیا چاہیے؟ 2 روٹی۔ اور اندھے کو کیا چاہیے؟ ایک لاٹھی سہارے کے لیے۔ اب وہ اس کے سردی میں ہاتھ پڑا، اس سگڑا ہوا ہونے کی وجہ سے انہیں لاٹھی لے کے اٹھا لیا۔ وہ سامنے سے ایک صاحب جا رہے تھے، آنکھوں کو دکھتا، بینا آدمی، دیکھنے والا آدمی، انہوں نے بولا چچا بھائی کو اٹھایا وہ؟ ارے وہ سانپ ہے جی، تو میں لکڑی سمجھے، سانپ ہے سانپ، کیا بولے معلوم ہے؟ ارے سب معلوم ہے تیری بیچاری، بیٹا یہ چھڑی اچھی زبردست چکنی ہے، یہ تو لینا چاہ رہا تھا، میرے ہاتھ کو لگی میں لے لیا، اس لیے تو جھوڑ بول کے میرے ہاتھ سے یہ چھڑی لینا چاہ رہا۔ انہوں نے بولا کتنے چھڑیاں پڑے ہوئے نہیں یہاں پہ، وہ زیادہ کہ تمہارے ہاتھ میں ایسا سانپ کو چھڑی سمجھ کے میں کیوں لوں گا، اور یہاں بہت چھڑیاں پڑے ہوئے، میرا کام بولنا ہے، دیکھو چیشا سمجھ کے تم اگر کمل کرے تمہارا فائدہ، نہیں تو جاؤ۔ ان بول کے چلے گا بیچارہ۔ تھوڑی دیر کے بعد سورج نکلنا شروع ہوا، سورج نکلنا تو دھوپ نکلی، دھوپ نکلی تو گرمی آنا شروع ہوئی موسم میں۔ اب وہ دھوپ سانپ کے اوپر پڑنا شروع ہوتے، اس کے اندر آہستہ آہستہ گرمی آئی، انہیں حرکت کرنا شروع کرا۔ اب یہ نابینا سانپ کا مسئلہ، ارے وہ آدمی جو ہے اس کو سانپ بول رہا تھا، انہیں میرے ہاتھ میں سے چھڑی چھندا شاید میں کھینچا اور مضبوط کرتے گئے اور مضبوط پکڑ رہے۔ اب وہ سانپ موذی جانور ہے، ہر موذی جانور کا یہ مزاج ہے کہ انہیں فرسٹ اٹیک کرتا، انہیں یہ انتظار میں نہیں رہتا کہ میرے کو سامنے والا مارا تو میں ماروں، اس کی نفسیات یہ ہے کہ میں نہیں مارا تو انہیں مار دیتا، اس لیے اس کے مارنے کا انتظار کرنے سے پہلے میرے کو مار دینا چاہیے۔ ہر موذی جانور، بچھو کسی کا انتظار نہیں کرتا، جو سامنے دیکھا اسی بول کے ڈنک مارتا۔ سانپ بھی کسی کے مارنے کا انتظار نہیں کرتا، جو سامنے دیکھا اسی بول کے پھن مارتا۔ تو سانپ بولا ارے باپ رے میرے کو کوئی پکڑ لے، تب آ کے پلٹا کے زب بول کے پھن مارا۔ وہ زہریلا سانپ تھا، وہ سانپ کا زہر اس اندھے آدمی کے بدن میں گیا، تھوڑی دیر میں پڑا کے تڑپ کے مر گئے بیچارے۔ تو اسی طریقے سے وہ جو دیکھنے والا آدمی ہے، علم رکھنے والا ہے، یہ اندھا آدمی ہے، اس کو نہیں دکھائی دیتا، یہ جہالت ہے، اس لیے یاد رکھنا ہے علم روشنی ہے، جہالت اندھیرا ہے۔ اور ہم سب دنیا کی محبت کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہمیں روشنی دکھائی ہے، تو ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر علم لیتے رہیں گے تو نبی سے ہمارا تعلق مضبوط رہے گا۔ دوسرا یہ ہے بھائیوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے لیے اور دوسرا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے لیے ان کی تربیت لیتے رہنا۔ آج بھائیوں تربیت کی بڑی کمی ہے، پہلے زمانے کے مقابلے میں تھوڑا بہت علم ہے مگر تربیت نہیں ہے۔ پہلے اتنے کتابیں نہیں تھے جتنے اب ہیں، پہلے اتنے مدرسے نہیں تھے جتنے اب ہے، پہلے اتنے ملزمہ نہیں تھے جتنے اب ہے، پہلے اتنے حافظ عالمہ نہیں تھے جتنے اب ہے، مگر اس کے باوجود پہلے جتنا خوف خدا تھا اب نہیں ہے۔ کہیں کو نہیں ہے، تربیت نہیں ہے۔ تربیت بہت ضروری، کس کو بولتے ہیں تربیت؟ بلکہ تربیت کا مطلب ہوتا ہے کہ محنت کر کے اپنے اندر سے بری صفات کو نکالنا اور اچھی صفات اپنے اندر لانا۔ اس کے لیے کسی سے تعلق ضروری ہے، کسی کی صحبت میں رہنا ضروری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کر کے دنیا کے سب سے زیادہ بگڑے ہوئے لوگوں کو دنیا کے سب سے اچھے انسان بنایا۔ اللہ نے نبی کی محنت کے واسطے ایسے علاقے کا انتخاب کیا، ایسی زمین کا انتخاب کیا، ایسی قوم کا انتخاب کیا جو قوم دنیا کے اندر سب سے زیادہ بگڑی ہوئی تھی، اور پھر اللہ کے نبی نے 23 سال محنت کر کے ایسا بہترین اچھا معاشرہ بنایا کہ پھر صحابہ خالی اپنے زمانے کے حد تک نہیں، قیامت تک کے لیے صحابہ معیار بن گئے، آئیڈیل بن گئے۔ حضرت ابو بکر پر محنت فرمائی، تربیت کے نتیجے میں صدیق اکبر بن گئے۔ حضرت عمر پر تربیت کی محنت کی تو فاروق اعظم بن گئے۔
حضرت عثمان پر محنت کی تو وہ بہت بڑے امت کے باحیا انسان بن گئے. حضرت علی پر محنت فرمائی تو امت کے سب سے بڑے جو ہے دلیر اور باہمت فوجی مجاہد بن گئے. حضرت ابوذر غفاری پر محنت کی تربیت فرمائی تو وہ سب سے بڑے زاہد بن گئے. حضرت ابی ابن کعب پر تربیت کی محنت فرمائی تو پوری امت میں سب سے بہترین اور اچھا اللہ کا کلام قرآن پڑھنے والے بن گئے. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح پہ محنت فرمائی تو امت کے سب سے بڑے امانت دار بن گئے. یہ 23 سالہ تربیت کا محنت کی تربیت کی لائن کا نتیجہ ہے کہ ایک ایک صحابی اعلیٰ ترین صفت کے حامی بن گئے. اس لیے بھائیوں تربیت بہت ضروری ہے. اور تیسری چیز نبی کی اطاعت. نبی نے جو جو چیزیں ہم کو کہا ہے وہ کرنا. نبی نے نماز پڑھنے کے لیے کہا نماز پڑھنا. نبی نے جو ہے شادی سنت کے مطابق کرنے کے لیے کہا سادگی کے ساتھ سنت کے مطابق کرنا. نبی نے کاروبار کے اندر سچائی امانت داری کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے کہا ہے تو سچائی امانت داری کے ساتھ کاروبار کرنا. جتنی چیزیں نبی نے کرنے کے لیے کہا اطاعت کے معنی بولے جیسا کرنا اور اتباع نبی نے جیسے زندگی گزاری ویسے زندگی گزارنا. نبی نے گزاری زندگی شرافت والی. نبی نے گزاری زندگی انسانیت والی. نبی نے زندگی گزاری دوسروں کو فائدہ پہنچانے والی. دوسرے کا نقصان کر کے اپنا فائدہ کرنا یہ نبی کی اتباع نہیں ہے. غرض کی اتباع نبی کی ہونا چاہیے. نماز میں نماز ویسی پڑھنا جیسے نبی نے سکھائی ہے اور حج ویسے کرنا جیسے نبی نے کر کے دکھایا ہے اور عمرہ ویسے کرنا جیسے نبی نے کر کے دکھایا ہے. شادی ویسے کرو جیسے نبی نے کر کے دکھائی. اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا. اپنے سب بولے نا ابھی جائزہ لیتے رہنا. اگر میں شادی کر رہا ہوں تو میری شادی نبی کے جیسی شادی ہے نہیں ہے. اگر ہے تو میری اتباع صحیح ہے, نہیں ہے تو میری اتباع نہیں ہے نبی کی میری زندگی میں. اور بھائی آخری چیز ہے کہ نبی کے جن جن چیزوں میں نبی نے ہم کو خوشخبری سنائی ہے ان سے خوش ہو کر اس کو اختیار کرنا. نبی نے کہا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے, فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اندھیرے میں اپنے گھر سے نکل کر مسجد کو آتا ہے تو یہ دنیا کے اندر نماز کے لیے اندھیرے میں چلنا آخرت کی اندھیری میں اس کو روشنی فراہم کرتا ہے. یہ خوشخبری ہے. نبی کی بات پر یقین کرنا تو قیامت کے لیے روشنی حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا, فجر کی نماز کو گھر سے اٹھ کے مسجد کو آنا, اندھیرے میں چلنے دے. نبی نے فرمایا کہ جو نماز پڑھ کے کاروبار میں لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکت عطا فرماتے ہیں. نبی کی بات پر یقین کر کے نماز پڑھ کے دعا کر کے اللہ سے مانگ کے کاروبار میں لگو, اللہ تعالیٰ برکت دیں گے. نبی کی بات پر یقین کرو. نبی نے فرمایا کہ نجات سچائی میں ہے, سچائی کو اختیار کرو. نبی کی بات پر یقین کرتے ہوئے جھوٹ کو چھوڑو. نبی نے کہا کہ جھوٹ بولو گے تمہاری روزی ختم ہو جائے گی, کم ہو جائے گی. نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص رشتہ داروں کے ساتھ مل جل کر رہیں گا اس کے مال میں بھی برکت دیں گے, اس کی زندگی میں بھی برکت دیں گے. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو اللہ کے نبی نے خوشخبری کے طور پر سنایا ہے. نبی نے سنایا کہ تم جن برائیوں کو چھوڑ کے توبہ طلع کر کے آئے ان کی طرف پھر پلٹ کے نہ ہو جاؤ. برائیوں سے بدعت اور خرافات سے ایسی نفرت تم کو ہونا چاہیے جیسے کوئی آدمی جیتے جی اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے سے نفرت کرتا ہے. اس سے زیادہ غیر اسلامی چیزوں سے نفرت کرو. کہاں ہے آج مسلمان؟ اللہ کے نبی کی سنتوں سے وہ دلچسپی نہیں جو ہم کو غیروں کی رسموں سے دلچسپی ہے. اللہ کے نبی کی سنت اور طریقوں سے ہمیں وہ دلچسپی نہیں ہے جو بدعت اور خرافات سے دلچسپی ہے. ایک تو یہ ہے بھائیوں, اور دوسرا جو ہے حرمین شریفین کی زیارت سے متعلق یہاں پر قرآن اندازی بھی ہوگی. اس سلسلے میں چند باتیں, ایک دو باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھیے ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی کسی کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو وہی حج کو جاتا ہے, کسی کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو وہی عمرے کو جاتا ہے. یہ صحیح نہیں ہے.
اللہ کے گھر پر حاضری دینے کا تعلق آدمی کی اندرون کی تڑپ سے ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا کہ محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی۔ اللہ جس کو یاد کرتے ہیں اس کو اللہ اپنے گھر بلاتے ہیں۔ ہم کو کسی دوست سے محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، ہم اس کو اپنے گھر بلاتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اسی لیے ہر مسلمان کے دل میں یہ تڑپ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی گھر کو بلائیں۔ اس کے لیے طریقے اختیار کرنا، تدبیریں اختیار کرنا، سبب اختیار کرنا۔ سبب اختیار کرنا اپنا کام ہے، بقیہ بھیجنے بلانا ان کا کام ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا، ہمارے دادا پیر ہمارے صوفی صاحب جانتے ہیں، حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے بزرگوں میں گزرے۔ ان کے دو مریدین تھے بہت بڑے ٹاپ کے قابل لوگ، حضرت عبدالقیوم جاوید صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت عبدالرحیم درد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ لوگ سگریٹ بہت پیتے تھے، کرتے سگریٹ بہت پیتے تھے، لیکن جب حضرت کے پاس آئے، بیعت کر لیے، تو حضرت نے پوچھا میاں تم لوگ دن میں کتنے سگریٹ آپ پیتے ہیں؟ اتنے ڈبی، 4 ڈبی، 5 ڈبی بولے۔ تو آج سے سگریٹ پینا چھوڑو، سگریٹ پینے سے منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے اور بدبو سے فرشتوں کو نفرت ہے، اچھی چیز نہیں ہے۔ پھر سگریٹ کے پیسے اٹھا کے رکھو، جمع کر کے رکھو۔ تو وہ لوگ روزانہ سگریٹ پینے کا سے جتنے پیسے ڈالتے تھے اتنے پیسے اٹھا کے رکھے، اتنے جمع ہو گئے کہ اس میں حج کو لیا گیا ہے آرام سے۔ کرنے والے ایسی محنت کرتے۔ اب یہ ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بتائی ہوئی ترغیب اور ترتیب اور ترکیب سے اختیار کر کے کتنے لوگ حج کو چلے گئے، کتنے لوگ عمرے کو چلے گئے۔ یہاں بیٹھے بیٹھے پیسے برباد کر دیے، وہاں بیٹھے بیٹھے پیسے برباد کر دیے۔ ارے فونوں میں پیسے دے کے گانے ڈلا ہے، یہ حرام کام سے تو بہتر ہے پیسے کو اٹھا کے رکھو، کچھ نہ کچھ کام آئیں گے۔ گھروں میں ایک تھیلی رکھنا، اس میں روزانہ جو ہے میں حج کو جاتا ہوں، عمرے کو جاتا ہوں بول کے جمع کرتے رہنا۔ آپ بولیں گے میرے 100 روپے 200 روپے 500 روپے سے کیا ہوگا؟ تمہارے کو اندازہ نہیں کہ 10 کی نوٹ، 1 کی نوٹ تم آگے صفر لگانے اللہ کو کتنی دیر لگتی؟ اپن جو ہے لکھے کاغذ پہ ایک لکیر ڈالے، کتنے ہو گئے؟ 1 روپے سے۔ ہم چاہیں تو جتنے صفر چاہیں آگے ڈال سکتے ہیں نا، اس سے زیادہ آسان اللہ میاں کا معاملہ ہے۔ ہمارے کو جو ہے 100 کو 10 بنانا، 10 کو 1 کو 10 بنانا، 10 کو 100 بنانا، 100 کا 1000 بنانا، 1000 کے 10,000 بنانا، 10,000 کے لاکھ بنانا، لاکھ کے 10 لاکھ بنانا، صفر لگا لگا کے جتنا آسان ہے اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کو گھر بلانا آسان ہے۔ انہوں تڑپ دیکھتے ہیں، کتنی تڑپ ہے اس کے اندر، کتنی طلب ہے اس کے اندر۔ محبت ہے تو ملاقات کا شوق ہوتا، تو اس طریقے سے محبت اگر ہے تو اللہ کے در پر حاضری کا شوق ہوگا۔ تو جو بھی خوش نصیب آج استاد کا انتخاب ہوگا، ان کا تو انتخاب ہوگا ہی ہوگا، مگر آپ حضرات کو بلا کے آپ کے سامنے قرآن دادی کرنے کا شاید ناظم صاحب اس لیے بھی رکھے یہ موقع کہ بھئی مجمع میں جو لوگ حج یا عمرہ نہیں کرے ہوئے ہیں ان کو بھی یہ منظر دیکھ کے ذرا شوق ہونا، ترغیب ہونا۔ مدرسے والے ایک سے ایک ٹیکنیکاں کرتے رہتے، ان کو جو ہے اپنے مدرسے کے بھلے سے زیادہ آپ حضرات کی بھلائی مقصود ہوتی ہے، ورنہ تو مول صاحب عمرے کو دیں گے کہ ناظم صاحب کو کیا ہونے والا ہے، لڈو پیڑے تو نہیں ملتے، بول سے بول دو مول صاحب مدرسے کے گئے سو کھجور دیں گے، زمزم دیں گے، مول صاحب ہو گیا۔ مگر ناظم صاحب کا مقصد کیا ہے کہ آپ لوگوں بھی عمرے کو اور حج کو بلانے کا جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ کے اندر بھی ذوق و شوق ہونا چاہیے۔ اس لیے بری عادتوں کو چھوڑو، بری عادتوں میں پیسوں کو برباد کرنا چھوڑو، پیسوں کو جوڑو آہستہ آہستہ، اسی کے اندر اللہ تعالیٰ ہماری نیت کی وجہ سے برکت دیں گے اور اپنے گھر کو بلائیں گے۔ ایک تو تدبیر یہ اختیار کرنا، دوسرے کے نامے سے مانگنا، دینے والے رمائش ہے۔ بچے کو چاکلیٹ کھانا دل بڑا، بسکٹ کھانا دل بڑا، کہاں جاتا؟ اس کو معلوم ہے کہ ہم دیتے ہیں باوا دیتے بس، تو جاتا نہیں دیے تو کیا کرتا؟ پہلے تھوڑا لاڑوں پیار سے آڑے چڑے کر کے ذرا لاڑا کر کے منگنے جاتا، نہیں دیے تو دھب بول کے نیچے گرتا، پیرا لڑتا، ضد کرتا۔ معلوم ہے کیونکہ ضد کر ملنے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ میاں تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں،
ان کے سامنے بھی اپنا تھوڑا سا وہاں ایڑیاں رگڑنے کی ضرورت ہے، ناک رگڑنا ہے، بچہ ایڑیاں رگڑتا ہے اپن ناک رگڑنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ اور خوش نصیبی کی بات ہے ہمارے ناظرین صاحب کے اس اقدام کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں، اور بچکندہ کے سارے مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کی حاضری کو آسان فرمائے، اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی حاضری یہاں کے فتح اللہ پور کے اور آس پاس کے سارے مسلمانوں کے مقدر میں اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔